اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرہ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ حدیث نمبر 2 کے دوسرے جز پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم سے گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو اس کے بعد تم نیکی کرو۔ وہ جو نیکی ہے نا، وہ اپنے ساتھ برائی کو لے جاتی ہے، برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اب جو آیا پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو کیا کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اور جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، وہ اڑے نہیں رہتے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں مغفرت ہے اور جنت ہے، جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہ تو نکالے جائیں گے، نہ ان کو موت آئے گی۔ اور یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ ان آیات کے جو نزول کا سبب بنا وہ یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے، ایک انصاری اور ایک ثقفی۔ ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے گئے، ساتھ جو ثقفی صحابی تھا وہ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے۔ اب انصاری جو اس کا بھائی تھا، ان کے ذمہ لگا گئے کہ آپ نے میرے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، میری بیوی کو آپ نے کھانا پہنچاتے رہنا ہے، اگر کسی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہنا ہے۔ ایک دن بس شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، ایک دن شیطان نے ورگلایا۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس کا شوہر تو گھر نہیں ہے، اب تم اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرو۔ اب جب وہ کھانا لے کے گئے تو ثقفی بھائی کی جو بیوی تھی، وہ جب کھانا دروازے سے وصول کرنے کے لیے آئیں تو انصاری صحابی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ جیسے ہاتھ کو بوسہ دیا تو چونکہ زور کا دور تھا اور اصحاب کے اندر جو محاسبہ کرنے والی کیفیت تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ اب ثقفی بھائی کی بیوی نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنے بھائی کی امانت میں تم نے خیانت کر دی۔ اچھا، اتنی جب بات سنی نا تو جو انصاری صحابی تھے ان کے جسم کے اندر بجلی کود گئی۔ اللہ کا خوف، ڈر اور بڑا حیا آیا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ بس اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ شریف شہر چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں پہ روتے رہے، جنگلوں میں راتیں گزر رہی ہیں، جنگلوں میں دن گزر رہے ہیں۔
تو جب سقفی تشریف لائے حضور کے ساتھ تو انہوں نے کہا سناؤ انصاری بھائی کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے سارا واقعہ عرض کر دیا کہ اس نے تو یہ کیا ہے۔ اب چونکہ حضور کا دور تھا، قرآن نے ان کی جو کیفیت بیان کی ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اپنے آپ پر سخت نہیں ہوتے تھے، وہ کافروں پر سخت ہوتے تھے، بلکہ آپس کے درمیان تو وہ رحم کرنے والے تھے، کرم کرنے والے تھے، مہربانی کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہماری اتنا تلوار اٹھا کے چل پڑے اس کی ایسی کی تیسی، ایسا نہیں کیا۔ وہ سقفی بھائی انصاری بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، جب آئے دیکھا جنگلوں میں آہوزاری ہو رہی ہے، رو رہے، تو انصاری سقفی بھائی سے رہا نہ گیا، انصاری بھائی کی حالت کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگے اور ان کو اٹھایا، کہا ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور کو جا کے سارا واقعہ سناتے ہیں۔ انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سارے داستان سنا دی۔ جیسے ہی داستان سنائی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، اور یہ 2 آیات دے کے اللہ پاک نے بھیج دی کہ جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر ڈٹے رہنا۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہتے جا میری مرضی، میں نہیں پڑھتا، جا مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، واقعتاً اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس طرح کہہ کے اس کے قانون کو چیلنج کرنا یہ بھی درست عمل نہیں ہے، یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اس طرح بس امیدیں لگا کے بیٹھ جانا، بس جی ہمیں تو بخشا ہی جانا، بخشا ضرور جانا، لیکن چھتر پولا پہلے ہوگا، چھتر پولا پہلے ہوگا۔ اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، حدیث پاک بھی ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اس نے قانون بنایا ہے، قانون بھی تو کوئی چیز ہے نا، اگرچہ اس کی رحمت اس کے قانون پر غالب ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس کے قانون کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آیا پاک اتری نا تو شیطان کو بڑی ٹینشن ہوئی، اس نے کہا ہو یہ تو متقین کی صفات بیان ہوگی، جو بندہ توبہ کرے گا استغفار کرے گا اس کو معافی دے دی جائے گی۔ اس کے حوالوں نے کیا گرو جی آپ بڑے پریشان ہیں، عالم تھا نا، تو اس نے کہا جناب یہ آیات اتر گئی ہیں۔ اس کے حواریوں نے کہا تو نے ٹینشن نہیں لینی، ہم نے ان کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دینا، ہم نے ان کو آنے ہی نہیں دینا۔ مولوی صاحب لگ گئے انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو آنے، میں نے آہستہ سے بات کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ہم نے نہیں ان کو آنے دینا۔ مولوی صاحب لاکھ زور لگا لے، ہم نے ان کو دکانوں پہ بٹھائے رکھنا ہے، ہم نے ان کو چوکوں پہ بٹھائے رکھنا ہے، ہم نے ان کو گلیوں میں گھومتے پھرتے رہنے دینا ہے۔ اگرچہ نماز مغرب ہو رہی ہے، باہر لوگ گپے لگا رہے ہیں، شاہ ہو رہی باہر گپے ہانک رہے ہیں، زور کے وقت اتنے نمازی نہیں ہے، یہ فجر کے وقت کہیں اور سے مخلوق آ جاتی ہے، یہ یہاں سے ہی آتی ہے، 140 9 ایل سے ہی آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو اپنا آپ محاسبہ کرنا چاہیے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ ڈٹ جانا، وہ کیا کہتے ہیں ایک چوری اور ایک سینہ زوری، تو ہم کرتے ہیں سینہ زوری، جبکہ گناہ اگر ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، معافی مانگے، نادم ہو جائے، تو حضور پاک فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔